بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم نے امتحان جو ہمارے 9ویں جماعت کے اردو کا سبق ہے اور اس کا ہمارا جو لیکچر نمبر یعنی جو ہمارا روز کی ترتیب سے جو سبق بنتا ہے اس کے حساب سے نمبر 21 ہے، اور امتحان یہ سبق 21 نمبر نہیں ہے، اس کا نمبر علیحدہ یا 8 ہے یا 9 ہے۔ اچھا، اس کی آج ہم انشاءاللہ مشق کریں گے۔ اس کو ہم نے ریڈ بھی کر لیا، بلند خوانی بھی کر لی، اس کی تفہیم بھی کر لی، اور بچوں اس کا خلاصہ بھی، اور پھر اس میں سے ہم نے پیراگراف کی تشریح بھی کی۔ اب یہ سبق اتنی دفعہ ہماری نظروں سے گزر چکا اور اتنی دفعہ ہم نے اسے پڑھ لیا کہ اب یہ مشق کوئی نئی چیز بالکل نہیں، یہ بالکل وہی پرانی چیزوں کی دہرائی ہے۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر 1، مختصر جوابات لکھیں۔ مختصر جواب کی بچوں کیا کوانٹٹی، کتنی حد ہوتی ہے اور کیا کوالٹی ہوتی ہے، یہ بھی ذرا آج سن لیں۔ پہلے تو ہمارے یہاں یہ تھا کہ جو مختصر جوابات کا جواب ہے وہ 2.5 لائنیں، 2 سے 2.5 لائنیں کم از کم ہو، لیکن اب جو نئی اسیسمنٹ اسکیم آئی تھی پچھلے سال، اس میں یہ ختم کر دی گئی ہے یہ بات۔ اب یہ ہے کہ آپ کا جواب چاہے 1 لائن ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ جواب پورا بنتا ہو، وہ جو چیز آپ جس سوال کا آپ جواب دے رہے ہیں وہ اس کے سارے تقاضے پورے کرتا ہو۔ جیسے میں آپ کو نشاندہی کرتا رہوں گا ہر سوال میں۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے کہ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ امتحان میں 2 ہی چیزیں ہیں، 2 ہی امکانات ہیں، یا آدمی پاس ہو جاتا ہے یا فیل، اور ممتحن ایسے بچوں کی تمثیلی انداز میں بیان کر رہے ہیں طبیعت، جن بچوں کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ پاس ہو گئے تو کیا ہوگا، فیل ہو گئے تو کیا ہوگا۔ تو بھائی بچوں، مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ مضمون نگار یہ کہتے ہیں کہ امتحان میں 2 ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو پاس ہونا یا فیل ہونا، اور دونوں کوئی باتیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی پاس ہو گیا تو اگلے امتحان کے لیے تیاری کرے، اگر فیل ہو گیا تو اسی امتحان کے لیے دوبارہ تیاری کرے، کیا ہوا، پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا۔ تو گویا کہ وہ جو بے حس بچے ہوتے ہیں نا، جن کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ امتحان ہے تو کیا، نہیں تو کیا، ان کی کیفیت کو انہوں نے چونکہ بیان کرنا ہے نا، تو اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اب آخری اور حتمی جواب میں آپ کو اب آخری الفاظ میں بتاؤں کہ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی آتی ہے کیونکہ امتحان میں 2 ہی باتیں ہیں۔ بقول مضمون نگار کے امتحان میں 2 ہی باتیں ہیں، فیل ہو جائیں گے یا پاس ہو جائیں گے، اور دونوں باتیں کوئی اتنی زیادہ فکر مندی کی نہیں ہے۔ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی اس لیے آتی ہے کہ بقول ان کے امتحان کے نتیجے میں 2 ہی چیزیں حاصل ہوں گی، یا فیل ہو جائیں گے یا پاس ہو جائیں گے۔ اگر فیل ہو جائیں تو بھی کوئی بڑی بات نہیں، اور پاس ہو جائیں تو بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ مختلف الفاظ میں نے آپ کو 3-4 جوابات دے دیے، مختلف الفاظ میں، یہ ان کا مفہوم اور ان کا مضمون ایک ہی ہے۔ بے ہے، جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا۔ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا۔ مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا حال یہ ہوتا کہ ان کی فکر مندی ان کے چہروں پر عیاں ہوتی، اور ان کے چہرے اتنے سے، ان کی شکل اتنی سی ہو جاتی۔ مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا حال یہ ہوتا کہ فکر مندی ان کے چہرے سے ظاہر ہوتی، اور ان کی شکلیں اتنی سی ہو جاتی۔ اتنی سی ہو جانے کا مطلب یعنی وہ فکر مندی کی وجہ سے ان کے چہرے مرجھا جاتے، خوش اور وہ چھوٹے چھوٹے لگتے۔ تو جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا حال یہ ہوتا کہ فکر مندی ان کے چہرے پر حیاں ہوتی اور ان کی شکل اتنی سی نکل آتی۔ جیم، مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا۔ مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا۔ اور دال ہے، مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون نگار نے
مضمون نگار نے امتحان دیا تو کم ترین جملہ مضامین میں اعلیٰ درجے کا فعل تھا، کم ترین جملہ مضامین میں اعلیٰ درجے کا فعل تھا، سب نے صفر ہی ڈالا تھا، کسی ایک بھلے مانس نے 2 نمبر دے دیے تھے۔ مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد صاحب نے جب اس کے نتیجہ 0 آیا تو اس کو تسلی دی کہ اچھا پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو پھر بھی گھبرانا نہیں، اس لیے کہ 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ جی بچوں، تو سوال نمبر 1 کا الف ہے کہ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی اس لیے آتی ہے کہ بقول مضمون نگار کے امتحان کے نتیجے میں 2 ہی چیزیں پیش آئیں گی، یا آدمی فیل ہو جائے گا یا پاس، اور دونوں کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ اور بے ہے کہ جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا حال یہ ہوتا کہ ان کے چہروں پر غم عیاں ہوتا، ان کے چہروں پر افسردگی عیاں ہوتی اور اتنی سی شکل نکل آتی۔ جیم ہے کہ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ جواب ہے مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا، لا کلاس کا۔ اور دال ہے کہ مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون نگار نے امتحان دیا تو نتیجہ یوں کہو بھائی بچوں، مضمون نگار نے امتحان دیا تو کم ترین تمام مضامین میں اعلیٰ درجے کا فعل تھا، تمام مضامین میں، جملہ مضامین میں یا تمام مضامین میں اعلیٰ درجے کا فعل تھا۔ سب نے 0 نمبر دیے تھے، کسی ایک بھلے مانس نے ان کو 2 نمبر دے دیے تھے۔ اور یہ ہے کہ مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے جب مضمون نگار کا نتیجہ 0 آیا تو انہوں نے تسلی اس طرح دی کہ اب آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ تیاری کر کے امتحان دیں، کیونکہ 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ سوال نمبر 2 ہے سبق امتحان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو بچوں خلاصہ ہم نے علیحدہ سے کر لیا، اس لیے آپ نے اس سوال کے جواب میں اسی کو دہرانا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معانی لکھیں۔ پہلا لفظ ہے مختل، دوسرا ہے مستغرق، تیسرا ہے محویت، چوتھا ہے امداد غیبی، پانچواں ہے خادم زادہ، چھٹا ہے ممتحن، اور ساتواں تشفی، آٹھواں اشک شوئی، اور نواں ہے کم ترین، اور 10واں ہے بدرجہ اعلیٰ، اور 11واں ہے خادم۔ اچھا بھائی بچوں، جو پہلا لفظ ہے مختل کا مطلب ہوتا ہے بدحواس ہونا، اور دماغ کے لیے جب مختل کا لفظ استعمال ہوگا تو اس وقت معنی ہوگا دماغ کا کام نہ کرنا۔ اور مستغرق ویسے تو غرق ہونے والے کو کہتے ہیں نا، لغوی معنی تو اس کا ہے غرق ہونے والا، لیکن معنی ہوگا بہت مصروف، اصطلاحی معنی ہوگا بہت مصروف۔ محویت مصروفیت، امداد غیبی غیب سے مدد، اور اس کو ہمارے سبق والوں نے مضمون نگار نے کس طرح بیان کیا امداد غیبی کو؟ بھی بچو امداد غیبی کہ آپ کو کسی دوسرے دوست سے مدد مل رہی ہے امتحان میں، یا کسی نگران کی طرف سے کتاب یا پرچی کی صورت میں آپ کو مدد مل رہی ہے، اور یا وہ زبانی بتا رہا ہے، یہ ساری ہیں امداد غیبی غیب کی مدد۔ خادم زادہ، خادم کا بیٹا، یعنی اپنے یہ کسر نفسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بھائی بچوں کسی کو کہا جائے کہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ خادم زادہ یوں کر رہا ہے، تو بھائی اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو اپنے آپ کو خادم ظاہر کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو خادم زادہ کا معنی ہوگا خادم کا بیٹا۔ ممتحن امتحان لینے والا۔ تشفی تسلی، اور اشک شوئی کا معنی تو ہے بھائی بچوں آنسو پوچھنا، لیکن اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے تسلی دینا۔ آپ دیکھیں جب بچہ رو رہا ہو
تو اس کے جب آپ آنسو ہی صاف کر دیں تو بچہ چپ ہونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو تشفی کا معنی ہوتا ہے، اشک شوئی کا معنی ہوتا ہے اشک شوئی، تسلی دینا۔ اور کم ترین، وہ دیکھیں کیا جملہ بولا تھا، کم ترین جملہ مضامین میں اعلیٰ درجے کا فعل تھا، کم ترین۔ جیسے کہہ دیتے ہیں نا عاجز، جیسے کہہ دیتے ہیں خادم، جیسے کہہ دیتے ہیں بندہ عاجز، یہ اس طرح کا لفظ ہے، کم ترین، کم تر آدمی۔ اچھا، اس کے بعد ہے بدرجہ اعلیٰ، اعلیٰ درجے میں، بدرجہ اعلیٰ، سب سے اوپر والے درجے میں۔ اور خادم ملازم اور نوکر کو کہتے ہیں، اور ویسے کسر نفسی کے لیے یہ کوئی بھی آدمی اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ اس کے بعد بھائی بچوں سوال نمبر 4 ہے واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ یہ سارے الفاظ واحد ہیں، ان کی جمع لکھنی ہے بھائی بچوں۔ امتحان واحد ہے، خیال واحد، مشغلہ واحد، وکیل واحد، ممتحن واحد، تدبیر واحد، مضمون واحد۔ امتحان کی جمع آتی ہے امتحانات، جمع مؤنث سالم کی طرح، مسلمات کی طرح، مسلم، مسلمات، مسلمہ، مسلمات۔ امتحان، امتحانات، خیال، خیالات، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اور مشغلہ، مصروفیت کو کہتے ہیں نا مشغلہ، اس کی جمع مشاغل آتی ہے، اس کی جمع مشاغل آتی ہے۔ وکیل، وکلا، جیسے طالب، طلباء، عالم، علماء، فعلا کے وزن پر آتی ہے یہ جمع۔ وکیل، وکلا نہیں ہے، جیسے طلباء کو طلبہ بھی کہہ دیتے ہیں، طلباء بھی کہہ دیتے ہیں، نہیں بیٹا وہ غلط ہے۔ طالب کی جمع طلباء آتی ہے، طلباء، جیسے عالم کی جمع علماء آتی ہے، اسی طرح وکیل کی جمع بھی وکلا آتی ہے۔ ممتحن، یہ جمع مذکر سالم کی طرح آتی ہے بیٹا، اس کی جمع ممتحنین۔ تدبیر جمع مکسر ہے، تدابیر۔ مضمون، مضامین۔ لو بچوں سوال نمبر 5 ہے اعراب لگانا ہے۔ اعراب کہتے ہیں کہ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، اعراب ہوتا ہی تلفظ کی وضاحت کے لیے ہے۔ حواس، مختل، مشغلہ، مستغرق، خلیق۔ اچھا بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ اردو میں کسی ایک حرف پر اعراب عام ہوتا ہے، باقی مقصود ہی نہیں ہوتے۔ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں حواس، اب ہا یا ہی تو پڑھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ایسے کچھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ حواس یا حواس یا حواس بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو نہ یہ حواس ہے نہ حواس ہے، یہ حواس ہے، ہے کے فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ۔ تو اب ہے پہ زبر ہوگا، واو پہ زبر ہوگا، الف کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے اور سین بھی ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ حواس۔ مختل، یہ مختل یا مختل یا مختل، بس یہ 2-3 اس میں شبہ ہو سکتے ہیں، تو اس کا اصل لفظ ہے، تلفظ ہے مختل، میم پہ پیش اور خے پہ جزم، تے پہ زبر اور لام پہ جزم، مختل۔ مشغلہ، تو اس پہ بھی مشغلہ یا مشغلہ، میم کا اعراب اصل ہے، تو میم کی زبر، شین پہ جزم، غین پہ زبر، لام پہ بھی زبر۔ مستغرق، بھائی بچوں یہ 2 طرح سے ہوتا ہے یہ لفظ، اس میں فاعل بھی ہوتا ہے، اس میں مفعول بھی ہوتا ہے۔ باب استفعال ہے نا، تو باب استفعال کا اس میں فاعل مستغرق، اس میں مفعول مستغرق۔ تو اب یہاں ہم چونکہ مصروف کے معنی میں لے رہے ہیں، تو مصروف اس میں فاعل ہے، تو یہ مستغرق ہوگا رے کی زیر کے ساتھ، یہاں رے کا اعراب عام ہے اور وہی مقصود ہے۔ باقی میم پہ پیش، سین پہ جزم اور تا پہ زبر اور غین پہ جزم اور رے کے نیچے زیر اور قاف بھی جازم یا ساکن، مستغرق۔ اچھا بھی بچوں، خلیق فعیل کے وزن پر ہے، فعیل، خلیق، تو اس میں کوئی بھی ایسا لفظ مجھے نہیں لگتا کہ جو بہت زیادہ عام خواہ ہی ہو سکتا ہے، خلیق ہو یا خلیق ہو، کوئی پڑھ لے خلیق نہیں پڑھنا، خلیق پڑھنا ہے۔ تو خے کی زبر اور لام کے نیچے زیر
اور باقی ساکن خلیق۔ تو حواس، مختل، مشغلہ، مستغرق، خلیق۔ بچے سوال نمبر 5 ہے، چار میں واحد کی جمع امتحانات، امتحان کی جمع امتحانات، خیال کی جمع خیالات، مشغلہ کی جمع مشاغل، وکیل کی جمع وکلا، ممتحن کی جمع ممتحنین، تدبیر کی جمع تدابیر، مضمون کی جمع مضامین۔ الفاظ کے معنی، مختل بیکار، مختل جمع ہوا بیکار اور بدحواس۔ مستغرق مصروف، محویت مصروفیت، امداد غیبی غیب کی امداد، خادم زادہ خادم کا بیٹا، ممتحن امتحان لینے والا، تشفی تسلی، اشک شوئی کرنا آنسو پوچھنا تسلی دینا، کم ترین بندہ عاجز، بدرجہ اعلیٰ درجے میں، خادم نوکر۔ اس سے پہلے سوالات کے جوابات کو ہم نے دہرا لیا ہے۔ تو بچوں یہ ابھی ہم نے آدھی مشق کیا، 5 سوالات کیے ہیں، اور ابھی 6، 7، 8 اور 7 مشق کے بعد والی جو چیزیں وہ رہتی ہیں انشاءاللہ وہ کل کریں گے۔ اور بیٹا آپ نے یہ مشق چونکہ پہلے سے کر لی ہوگی، اور اس کی تصحیح یا اس کی توثیق وہ ہماری اس دہرائی سے ہو چکی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔